البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی ضرورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بہ جانب سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ وہ اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی، اور وہ مزید کھمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریلیا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل کو دوبارہ کاک کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا، وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ جو بھی سنائپر کو چھپنے کی امید اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود